اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ گفتگو سورہ عبس پہ رکا ہوا ہے۔ بارگاہ ملکوتی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کرنے کی سعادت عظیمہ حاصل کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، اور اس عظیم عبادت کے عظیم تر درجات بھی ہیں۔ سرکار دو عالم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی مرتضیٰ نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علیکم بتعلم القرآن وکثرت تلاوتہ تنالون بہ الدرجات وکثرت عجائبہ فی الجنہ۔ سرکار نے فرمایا تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرو اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو بلند ترین درجات حاصل کر سکو گے، اور بہشت میں کثیر عجائبات تمہیں نصیب ہوں گے۔ کیا عظمت ہے اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی۔ اس جہان میں بھی انسان کامیاب ہوگا، اور اس جہان میں بھی انسان کامیاب ہوگا اگر انسان قرآن مجید کو سمجھ کر اور اس کے مفاہیم کو سمجھ کر انسان قرآن مجید کو پڑھے گا۔ ہمارا موضوع گفتگو آیت نمبر 17 سورہ عبس پہ رکا ہوا تھا۔ ارشاد حضرت اہدیت ہوتا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے یہ انسان، قتل ہو جائے یہ انسان، ہلاک ہو جائے یہ انسان، یہ کتنا اور کیسا ناشکرہ اور کفر کرنے والا انسان ہے۔ یہ ایک تفسیر اور یہ ایک ترجمہ بیان کیا گیا تھا۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد حضرت اہدیت ہوتا ہے، من ای شیء خلقہ۔ من سے کے معنی میں ہے، ای کلمہ ای جو ہے یہ حرف استفہام ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کس کے، کس کے معنی میں ہے، ایو کس کے، شیء چیز کے معنی میں ہے، خلقہ اسے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی جو انسان کفر اور ناشکری کر رہا ہے وہ سوچے تو صحیح اس انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اس انسان کی اصلیت ہے کیا، اس انسان کا آغاز کیا ہے جو ناشکری کر رہا ہے، جو کفر کر رہا ہے۔ اس سوال کا جواب کہ انسان سوچے تو صحیح کہ اس کو کس چیز سے خلق کیا گیا ہے، اس کا جواب اللہ نے اگلی آیت مجیدہ میں عطا فرما بھی دیا۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد حضرت اہدیت ہوا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ اس آیت مجیدہ میں لفظ استعمال ہوا ہے نطفہ۔ اس لفظ کے لغت میں کئی معنی ذکر ہوئے ہیں۔ ایک معنی ہے صاف پانی، دوسرا معنی ہے قطرہ، تیسرا معنی ہے سمندر، اور چوتھا معنی ہے منی کی صورت میں جو نجس پانی ہوتا ہے اسے بھی نطفہ کہا جاتا ہے۔ خلقہ اسے پیدا کیا گیا ہے، فقدرہ اور اس کی تقدیر مقرر کی گئی ہے۔ تو ترجمہ یہ بنے گا، ٹپکتے ہوئے حقیر پانی کی ایک بوند سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر کو مقرر فرمایا۔ جو انسان ایک قطرہ نجس سے خلق ہوا ہے، اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ تکبر کرے، وہ کفر کرے، وہ ناشکری کرے۔
اور نطفہ کے یہ جو لفظ ہے یہ آیات میں بھی استعمال ہوا ہے اور روایات میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جب یہی لفظ نطفہ پاک و پاکیزہ طاہرین ہستی کے لیے وارد ہوگا تو اس کا معنی اور مطلب پاک و پاکیزہ اور صاف پانی مراد لیا جائے گا، وہاں یہ نجس پانی مراد نہیں لیا جائے گا۔ یعنی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر روایات میں یہ لفظ وارد ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے ان کی خلقت جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مصداق ہے۔ خدا نے انسان کو حقیر پانی کی ایک بوند سے موزوں خلق فرمایا۔ انسان کے وجود کی ساخت میں 20 سے زیادہ دھاتیں استعمال ہوئی ہیں، دھاتیں جو ہوتی ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں۔ اگر ان میں سے ذرہ بھی کمی بیشی ہو جائے تو انسان کے وجود کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا اگر تمام انسانوں کی زندگی میں جو اصلی سیل، جو اصلی ذرات جو نطفے میں تیرتے ہیں، اگر ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، یعنی انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی نہیں ہوں گے، مگر خالق اکبر نے پورے سے کم وجود سے کتنے وجودات کو وجود بخشا ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ذرے سے بھی کم حیثیت تھی ایک وقت کہ جب یہ انسان نطفے کی صورت میں تھا، مگر خالق اکبر نے اس کو اتنا عظیم تر کر دیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، فَقَدْ انْطَوَىٰ فِيكَ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، تیرے اندر ایک بہت بڑا جہان چھپا ہوا ہے۔ فَقَدَّرَهُ، کریم و قدیر پروردگار نے انسان کو حقیر قطرہ آب سے خلق کرنے کے بعد اس کی تقدیر سازی فرمائی۔ اس آیت کے ان کلمات قدسیہ کی تفسیر میں علامہ سید علی نقی نقن قبلہ کا بڑا خوبصورت جملہ، قبلہ اس آیت مجیدہ کے ان کلمات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تقدیر کے دائرے میں انسان کی شکل و صورت، قد و قامت، صحت و مرض، زندگی وغیرہ کی طرح انسان کا کردار بھی ہے، مگر انسانی کردار سے تقدیر کا تعلق جبر نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنے کردار میں مجبور محض نہیں ہے کہ جو بھی اللہ نے انسان کو کردار عطا کر دیا ہے، جو بھی انسان کا کردار مقرر کر دیا ہے، اب انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کردار کو اچھا کرے، اپنی کردار سازی کرے۔ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو مختار بنایا۔ اگر انسان مجبور محض ہوتا تو سابقہ جو 17 نمبر آیت ہے اس میں انسان کی مذمت، ملامت اور سرزنش نہ ہوتی کہ لعنت ہو اس انسان پر اور قتل کر دیا جائے یہ انسان، ما اکفرا، یہ انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ اگر اللہ نے جبر رکھا ہوتا تو پھر یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے اس کا کردار بنایا ہے، اس نے اپنا کردار بنایا نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس کا کردار بنایا ہے تو پھر اسے ناشکرا کہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ اسے ناشکرا کہا جانا اور اس کی ملامت و سرزنش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، بلکہ خالق نے انسان کو تقدیر سازی کے لیے، انسان کی تقدیر سازی کے لیے دین و شریعت کا راستہ مقرر فرمایا، انبیاء و مرسلین کو بھیجا اور آسانی پیدا کرنے کے لیے پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے سامان زندگی بھی عطا کر دیا۔ سب کچھ عطا کرنے کے باوجود ملامت اس بات پر ہے کہ جو ایسا صاحب اقتدار، مالک، خالق و مربی ہے، اس کے مقابلے میں انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ انسان کو سرکشی نہیں کرنی چاہیے، خدا کے احکامات سے سرتابی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کے خود مختار اور مجبور نہ ہونے کی دلیل خود خدا نے اگلی آیت حکیمہ میں دے دی ہے۔
آیت نمبر 20 میں ارشاد حضرت اہدیت ہوتا ہے، پھر انسان کے زندگی گزارنے کے لیے راہ آسان کر دی، ثم پھر السبیل راہ راستہ، یسرہ اس انسان کی راہ کو آسان کر دیا گیا۔ یعنی خدا نے زندگی گزارنے کے لیے راہ کو آسان کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں راستہ طے کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان آزاد اور با اختیار ہے، انسان اپنی کردار سازی میں مجبور محض نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 21 میں ارشاد حضرت اہدیت ہوتا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم پھر اماتہ اسے موت دے دی، اسے مار دیا، فاقبرہ پھر اسے قبر میں اتارا، اسے دفنا دیا۔ یعنی پھر انسان کو موت دے دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا۔ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے خلق کیا، پھر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک آسان راستہ دے دیا، اور انسان کی جب زندگی کی انتہا ہوئی تو انسان کی روح ہم نے قبض کر لی، اس کو مار دیا اور پھر اس کو قبر تک پہنچا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو موت دینے کے بعد اسے قبر میں دفنانے کی ہدایت کی ہے۔ ہم نہیں دفنائیں گے، بلکہ ہم نے انسان کی روح قبض کر لی اور ہم نے زندہ انسانوں کو یہ ہدایت دی ہے، تم نے اس مردہ کو دفنا دینا ہے، تاکہ یہ زندوں کے سامنے بے حرمت نہ ہو جائے۔ اللہ کو اپنی کاراگری کا یہ انسان بڑا پیارا ہے۔ موت بھی ایک بڑی نعمت ہے، اس کی وجہ سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ راہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کی زندگانی دنیا جاری و ساری رہے، انسان نہ مرے، تو یہ خود انسان مشکلات سے تھک جائے گا، جبکہ اخروی زندگی سراپے نشاط ہے، پیکر مسرت ہوگی، اس لیے کہ وہاں تھکاوٹ، اکتاہٹ، کراہت اور مشکلات کا نام و نشان تک ہی نہیں ہوگا۔ وہاں انسان کو خوشی ہی خوشی نصیب ہوگی، وہاں مسرتیں ہی مسرتیں ہوں گی۔ لہذا وہاں انسان اکتاہٹ کا شکار، مشکلات کا شکار نہیں ہوگا کہ انسان مرنے کی تمنا کرے گا۔ اس دنیا میں انسان مرنے کی تمنا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو مشکلات کا درپیش ہوتی ہیں اور مشکلات کو برداشت نہیں کر سکے۔ موت دینے اور آغوش قبر میں دفنانے کے بعد فرمایا، ثم اذا شاء انشرہ، ثم پھر اذا جب، شاء چاہے گا، انشرہ دوبارہ زندہ کر لے گا۔ یعنی اپنی قبر سے اللہ اسے انسان کو معشور کر لے گا۔ انشرہ کا مطلب معشور کرنا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ پھر جب خدا کی چاہت ہوگی تو اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لے گا۔ یعنی جب قبروں سے معشور کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب چاہت ہوگی تو انسان انہی بوسیدہ ہڈیوں کے سے زندہ ہو جائے گا۔ پھر آیت نمبر 23 میں ارشاد حضرت حق ہوتا ہے، کلا لما یقظ ما امرہ، کلا ہرگز نہیں، بے شک، لما یقظ ادا نہیں کیا، پورا نہیں کیا، نبھایا نہیں، ما امرہ اس چیز کو جس کا انسان کو حکم ملا تھا۔ ہرگز نہیں، بے شک خدا نے انسان کو جو حکم دیا تھا اسے اس نے بالکل بھی نہیں نبھایا۔ یعنی انسان حکم الہی کی اطاعت کی حدودوں سے باہر چلا گیا۔ انسان نے رحمان کے فرمان کی اطاعت نہ کی۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں سفرہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے علمی غذا کو سمیٹنے اور اپنے اندر اس کو رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں
یوم آخرت قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عالیہ سے بہرامند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔